اسلام کے ظہور سے اسرائیل کے قیام تک تقریباً 1400 سال تک مسلمان اور یہودیوں کے درمیان تعلقات نارمل رہے۔ یہودیوں کو جب بھی یورپ میں مارا گیا، جلا وطن کیا گیا تو مسلمان ریاستوں نے ان کو پناہ دی۔ لیکن پچھلی ایک صدی سے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان نفرت اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے اور کسی قسم کی بات کرنے کی بھی دونوں طبقے روادار نہیں ہیں۔ اس اختلاف اور دشمنی کی بنیادی وجہ دو چیزیں ہیں: تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی۔ اسی پر ہم بات کریں گے آج کی ویڈیو میں۔ پاکستان ساگا میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ تابوت سکینہ۔ تابوت سکینہ کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ نساء کی آیت نمبر 248 میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یقین کرنے والوں کے لیے نشانی قرار دیا ہے۔ تابوت سکینہ بنیادی طور پر لکڑی کا ایک صندوق تھا جس میں لوح قرآن موجود تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ تابوت نسل در نسل پیغمبروں کے اندر چلتا آیا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ کے بعد اس صندوق کے اندر ان کا عصا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے کپڑے اور تورات کا اصل نسخہ جو کوہ طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا وہ رکھے گئے۔ یہودی اس تابوت کو اپنے قبلے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ لڑائیوں کے دوران بھی یہودی تابوت سکینہ کو اپنے لشکر کے آگے آگے لے کر چلتے، اور اس صندوق کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو جنگوں کے اندر فتح دلواتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل نے تابوت سکینہ کو رکھنے کے لیے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کروائی۔ اس کی تعمیر کے لیے جو جگہ کا انتخاب کیا گیا وہ بیت المقدس یعنی یروشلم میں موجود ٹیمپل ماؤنٹ ہے، اور یہی ٹیمپل ماؤنٹ یہودیوں اور عیسائیوں کا قبلہ ہے جبکہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اس ہیکل کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی، جس کی وجہ سے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اسی ہیکل کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا اور یہودی اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ سن 599 قبل مسیح میں اس ہیکل کو بابل کے بادشاہ بخت نصر نے تباہ کر دیا۔ وہ تابوت سکینہ اور 70,000 یہودیوں کو لے کر بابل چلا گیا۔ یہودی 70 سال تک بابل شہر کے اندر قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے رہے، اور بالآخر 513 قبل مسیح میں یہ واپس بیت المقدس آئے اور فلسطین کے اندر آباد ہوئے۔ لیکن اس دوران تابوت سکینہ کھو گیا، اور اس کے اوپر یہودیوں کے مختلف فرقوں کے اندر بھی اختلاف ہے۔ ایک فرقہ کہتا ہے کہ یہ تابوت عرش پر اٹھا لیا گیا تھا، اور دوسرا فرقہ جس کو صہیونی کہا جاتا ہے اور جو کٹڑ فرقہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تابوت اب بھی ٹیمپل ماؤنٹ پر موجود ہے۔ سن 513 قبل مسیح میں ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی گئی، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو اس وقت یہ ہیکل موجود تھا۔ لیکن سن 70 عیسوی کے اندر اس ہیکل کو رومیوں نے تباہ کر دیا، اور اس ہیکل کی جگہ پر ایک کلیسا کی تعمیر کی گئی، کیونکہ رومن اس وقت تک عیسائیت قبول کر چکے۔ سن 636 عیسوی کے اندر جب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو اس وقت بھی یہ کلیسا موجود تھا، لیکن ہیکل کا کوئی نام و نشان بیت المقدس میں نہیں تھا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کلیسا سے تھوڑا ہٹ کر مسجد اقصی کی تعمیر کا حکم دیا، جبکہ اس کے ساتھ ہی ڈوم آف دی راک جس کو قبہ صغریٰ کہا جاتا ہے اس کی تعمیر بھی ہوئی، اور یہ ڈوم آف دی راک اس جگہ پر تعمیر ہوا جہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق عرش کی طرف گیا تھا۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ مسجد اقصی ایگزیکٹ اس جگہ پر تعمیر کی گئی ہے جہاں پر ہیکل موجود تھا، اور قبہ صغریٰ کی بنیادوں کے اندر تابوت سکینہ موجود ہے، اور اسی بات کو لے کر مسلمانوں اور یہودیوں کے اندر اختلاف اور دشمنی چلی آ رہی۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ جب تک وہ مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں کر لیتے تب تک ان کو عروج حاصل نہیں ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا پر تشریف نہیں لائیں، جبکہ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ مسجد اقصی ہیکل کی جگہ پر تعمیر ہی نہیں ہوئی بلکہ یہ اس سے ہٹ کر ہوئی تھی،
اور ہیکل کی جگہ اب بھی ویسٹرن وال کے ساتھ خالی پڑی ہے، لیکن کٹڑ یہودی باضد ہیں کہ وہ ہر صورت مسجد اقصی کو شہید کر کے یہاں پر ہیکل تعمیر کریں گے اور قبہ صغریٰ کو گرا کر تابوت سکینہ کی تلاش بھی کریں گے۔ اور یہی تنازعہ ہے جو فلسطینی مسلمانوں اور اسرائیل کے یہودیوں کے درمیان کسی قسم کی سیٹلمنٹ نہیں ہونے دیتا، اور جب بھی کوئی معاہدہ ہونے کے قریب پہنچتا ہے تو بیت المقدس کس قوم کے پاس جائے گا، اس کی حیثیت کو لے کر تنازع کھڑا ہو جاتا ہے اور مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ویڈیو کو لائک کریں۔